دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا صوبائی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اڈیالہ شفٹ ہو گیا ہے، اور میں نے پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کم از کم اس قیدی کو جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اور لوگوں کے لیے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں پہ رحم کریں اور اس کو کہیں اور شفٹ کریں، کیونکہ آئے روز اسلام آباد بند ہوتا ہے، پنڈی بند ہوتا ہے، جب لوگ اسکول جاتے ہیں، جب اپنے جاتے ہیں اپنے آفیسز جاتے ہیں یا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو یہاں پر تو کوئی شاپنگ کرنے بھی پنڈی اسلام آباد جاتا ہے، کہتا ہے اڈیالہ کا چکر لگا لیں، DSNG لگی ہیں، ٹاک بھی کر لیں گے اور آ جائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کی بیس پہ جس طریقے سے ایوریج مہینے میں 2 مہینوں میں ہیڈ آف دی اسٹیٹس یہاں پر آ رہے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ ناکے لگے ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر پنجاب کسی اور شہر میں شفٹ کر دیا جائے یا کسی اور صوبے میں شفٹ کر دیا جائے تاکہ سائڈ پہ ہوں اور باقی چیزیں چلتی رہیں، اور وہاں پر دھرنے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ملاقات ہوگی، چیزیں ہوں گی تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، وہاں پر جا کر دھرنے دے کے اپنے آپ کو میڈیا میں لانے کے لیے، اور DSNG وہاں پر ہمیشہ حاضر ہوتی ہیں تو ان کی جو ہے اس کے لیے میڈیا ٹاک کر لیتے ہیں۔ صوبے کا ستیہ ناش ہو پڑا ہے، آپ دیکھیں کہ پچھلے 13 سالوں سے جو ہمارے صوبے کا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہیلتھ تو ان کی ٹاپ پرائرٹی تھی، ہیلتھ میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ آج خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے کہ بچے آ رہے ہیں یا مریض آ رہے ہیں، وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، اسکولوں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے مجھے ڈیلیگیشنز ملتے ہیں، کل بھی مجھے ملے ہیں، نہ ان کے پینشنز ہیں نہ تنخواہیں ہیں۔ جب فیکلٹی کو آپ پینشن اور تنخواہیں نہیں دیں گے تو کیسے مطلب ہے کہ وہ فیکلٹی والے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہاں پر ایجوکیشن دیں گے؟ بہت سے مسائل ہیں، ہمیں صوبے کی گورننس کے اوپر، جو ماضی میں کرپشن چھوڑ کے گئی ہے صوبائی حکومت، اس کے اوپر، ہمارے ہیلتھ کے اوپر، ہمارے ایجوکیشن کے اوپر، بہت سی چیزوں پہ جو ہے چیزیں کرنی چاہیے۔ CM صاحب کا اپنا جو حلقہ ہے وہ اس وقت مرج DC سے ان کا تعلق ہے کہ خیبر میں جو صورتحال ہے اس وقت، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو نارکوٹکس کی رہا ہے، اسمگلنگ کی جو صورتحال ہے، ان سب پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے وفاق کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر امن و امان کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے، ہمارے ترقی کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، پیسوں کے جو ہمیں انہوں نے ہماری لائبلٹی ہمیں دینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے دلیل و دلائل کے ساتھ۔ ماضی کے CM ہمارے گالم گلوچ کرتے تھے، ڈائلاگ بولتے تھے، دیکھیں اب ڈائلاگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، جلد سے جلوسوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹائم ہے کہ صوبے کی ترقی، صوبے میں امن، صوبے میں خوشحالی کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب کو اپنی گورننس کے اوپر، کرپشن جو ہے اس کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر جو ہے امن و امان کے اوپر اس کو ترجیح دینی چاہیے بنسبت جو ہے روزانہ کی بیس پہ اڈیالہ جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ایک اور PTI نے جو شروع کیا کہ کوئی کانفرنس وغیرہ کرانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس وقت سب سے اہم صوبہ ہے پاکستان کا، ہمیں اس کے اوپر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی فین کی کاش کو جو ہے وہ لیگلائز کرانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، تو نیشنل ایشو ہوگا، اگر صوبہ تو کر نہیں سکتا ہے، وفاق اگر کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو وفاق صوبے کو آن بورڈ لے کر ایسی چیزیں کرے گا۔ صوبائی اس لیول پہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ بولیں کہ کل پھر آپ بولیں گے اسمگلنگ بھی جائز قرار دے جائیں، جو ہے وہ تیل کی اسمگلنگ، ایرانی تیل کی اسمگلنگ بھی جائز قرار دیں، اگر آپ بولیں کہ نان کسٹم گاڑی بھی جائز قرار دیں، تو صوبہ اس چیزوں کو پھر کبھی کہتے ہیں افغانستان سے بات چیت بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو چیزیں کوئی ریاست کرتی ہے، کچھ صوبہ کرتی ہے، تو ہر کسی کو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے کہ NFC ایوارڈ کا طریقہ کار تبدیل کر رہے ہیں اور ہم پیپلز پارٹی کو منا لیں گے، تو کیا یہ کیا؟ دیکھیں، جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب نہروں کا ایشو آیا ہے، باقی ایشوز آئے ہیں، ہم نے میڈیا کے ذریعے بیانات دیکھیں، جب فورم آئے گا، بات ہوگی، 27 اتنی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جب چیزیں ٹیبل پہ آئیں گی تو پھر بات کریں گے۔ میں میڈیا کے ذریعے ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتا، بہت سے ایسے ایشوز ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں سمجھوں جب یہ چیزیں آئیں گی، ہماری CC میں آئیں گی یا ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں گی، پھر ہم ان کو جواب دینے کی پوزیشن میں۔ گورنر صاحب، صوبے میں گورنر راج کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ اب پہلے بڑی گرم تھیں، اب بالکل ایک سائڈ پر ہو گئی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت اس حوالے سے؟ سر اسی کے ساتھ بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر راج لگا تو نہ گورنر رہے گا نہ گورنر ہاؤس رہے گا، کیا کمنٹ کریں گے؟ اتنے تک میں ان کو چھوڑوں گا تو بات کریں گے نا، وہ تو اور بات ہے۔ یہ جو ڈائلاگ ہے نا سلطان رائی والے، میں ڈائلاگ نہیں بولتا، میں عمل درآمد پہ کام کرتا ہوں اور میں پریکٹیکل کام کرتا ہوں، میں یہ ان کی طرح جو ہے چیزیں نہیں کرتا۔ جنہوں نے کرنے تھے، ایک نے تو اپنی ٹانگ توڑوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کی، پلستر باندھ لیتا کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن جہاں تک گورنر راج کی آپ نے بات کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے۔ اگر صوبائی حکومت پراپرلی بیہیو کرے گی، بیہیو مطلب ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کرے گی، ہمارے مسائل کو دیکھے گی، ہماری چیزوں کو دیکھے گی، تو پھر کیوں فیڈرل حکومت جو ہے گورنر راج لگے گی؟ اگر چیزیں خراب ہوں گی، اس حد تک آئیں گی کہ انکنٹرولیبل ہوں گی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے آئین میں شک موجود ہے، پھر وفاقی حکومت اس کو دے سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل بھی تاڑ صاحب نے کوئی بیان دیا ہے کہ CM صاحب کو پتہ نہیں کیا کوئی اسٹیٹمنٹ دی، لیکن اس کا انحصار جو ہے
وہ صوبائی حکومت کے اوپر ہے کہ صوبائی حکومت کیا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو وفاق کے ساتھ ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا سر. تھینک یو.